نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے نا عدی بن حاتم، جو حاتم کا بیٹا تھا، یہ صحابی رسول بن گئے تھے، تو عدی بن حاتم کے ہاں بھیجا، یار ہنڈیا پکانی ہے، ذرا ہنڈیا تو بھیج دینا۔ تو غلام گیا ہنڈیا لینے کے لیے، جب وہ ہنڈیا لے کے واپس پلٹا نا، تو اشعث بن قیس نے دیکھا ہنڈیا کے اندر پورا سالن بھرا ہوا، تو انہوں نے واپس بھیج دیا، میں نے خالی ہنڈیا مانگی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، یہاں خالی نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کمال بندوں کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو کیا ہی بات، اس کے تو خزانے وسیع ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں تو تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے۔ مجھے یہ محفل دیکھ کے بالکل ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ محفل چھوٹی ہے یا پچھلے سال سے چھوٹی ہے، دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھیے بیٹھنے والے تو محبت سے بیٹھے ہیں، پیار سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے آج جو احادیث آپ کے گوش گزار کرنی ہے، شاید وہ آپ کے لیے نہیں ہو بالکل۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، تیرا رب تیرے واسطے کافی ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، تیرا رب تیرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے غلام بھی آپ پر جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ایقان جو بندہ پختہ بنا لیتا نا، پختہ، اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک عرض کروں، یہی عدی بن حاتم کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنا ساز و سامان اکٹھا کر کے تو جنت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوں گے نا، جنت کے بالکل قریب، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دکھا دے گا۔ اب جنت دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کتنے چلے ہو، کدھر ہے؟ وہ کہیں گے یہ جنت والے چلے، دفعہ ہو پیچھے، پیچھے بڑھو۔ وہ کہیں گے مولا کریم اگر تم نے موڑنا ہی تھا تو پیچھے نہیں موڑ دیتا، اب جنت دیکھ کے جنت کا نظارہ کر کے پیچھے موڑنا بڑا ہی مشکل ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تم دنیا کے سامنے بڑی شرافت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ رہتے تھے اور خلوت میں مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم خلوت میں گناہ کرتے تھے، تم تنہائی میں گناہ کرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے، اس لیے میں نے تمہیں جنت دکھا کے اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، حضرت خضر ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، اور بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور حضرت خضر جو تھے یہ بالکل دنیا سے دور تھے، بالکل دنیا سے دور۔ تو لوگوں نے کہا حضرت خضر کے والد کو کہ تمہارے جانے کے بعد پھر بادشاہ کون بنے گا؟ یہ بات کہانی کے طرز پر سنا رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی سنائیں جا کے، ٹھیک ہے، تاکہ اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ تو والد کو سمجھایا کہ اس کی شادی کر دو، شادی کرو گے تو اس کے ہاں بچے ہوں گے، تو چلو یہ نہ صحیح تو تیرا پوتا تو بادشاہ بن سکے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، یہ اس کا درجہ ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، پھر ایک وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں ہے طریقہ کار، تو وزیر اعظم کسی کا نام نہیں ہوتا۔ اس طرح فرعون اس وقت کا فرعون اس وقت کا، تو اس کو سمجھایا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے، اس نے حضرت خضر کی کر دی شادی۔ اب حضرت خضر کی شادی ہوئی تو آپ نے پہلے دن ہی اپنی بیوی سے بولا کہ بی بی بات سیدھی یہ ہے کہ مجھے دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کا کوئی مجھے کسی قسم کا لوگ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے اگر تم میرا یہ راز رکھے، اگر تم میرا یہ راز رکھے، تو میری بیوی بن کے ہی رہے گی، تو میری بیوی ہی رہے گی،
مگر مجھے تیری طرف کوئی رغبت نہیں ہے، تو اگر تو میرا یہ راز رکھے گی تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر دوں گا، اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر دوں گا، اس کا بدلہ بہتر ملے گا۔ اب وہ بی بی سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، بادشاہ نے بلا لیا کہ بھئی تیرے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی، تو بی بی نے ادھر ادھر کی باتیں کی، اپنے شوہر کا راز فاش نہیں کیا، شوہر کا راز چھپا گئی۔ بادشاہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی اس کو طلاق دلوا دو، کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، یہ بانجھ ہے، اور کسی ایسی عورت سے شادی کرواؤ جو پہلے سے بیوہ ہو اور اس کے پہلے سے بچے بھی ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اب حضرت خضر کو بولا اس کو طلاق دو، حضرت خضر نے بڑا منع کیا مگر ایسا نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ جب وہ طلاق ہوئی نا تو حضرت خضر کی دوبارہ شادی کی، بیٹا تھوڑی دیر خاموش۔ حضرت خضر کی دوسری شادی ہو گئی۔ جب دوسری شادی ہوئی نا تو دوسری شادی کی وجہ سے اب وہ بی بی آئی، اس کو بھی آپ نے یہی سمجھایا کہ بی بی میرا دنیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تم میرا یہ راز رکھے گی تو میں تجھے جنت لے کے دوں گا اور تجھے اجر ملے گا، راز فاش کر دے گی تو مصیبت خود بھگتے گی۔ خیر بادشاہ نے جب پوچھا بتایا، سال 2 سال گزرے تو اب بی بی تنگ ہو گئی، بی بی نے ساری بات کلیئر بتا دی کہ بچے کیسے ہوں گے۔ اب جب بی بی نے ساری بات کلیئر بتائی، بادشاہ نے کہا بلاؤ شہزادے کو پکڑ کے لاؤ۔ اب شہزادے کو پکڑنے گئے، حضرت خضر دور دراز علاقے کی طرف نکل گئے۔ اب بادشاہ 2-4 دن تو برداشت کرتا رہا، آخر وہ تھک ہار کر بیٹھا، سوچتے سوچتے دماغ میں بات آئی کہ پہلی بی بی کتنی اچھی تھی، اس نے میرے بیٹے کے راز کو راز رکھا، میرے بیٹے کے راز کو راز رکھا اور میرا بیٹا میرے قریب رہا۔ وہ بی بی اپنے اوپر سب کچھ سہ گئی مگر میرا بیٹا مجھ سے جدا نہیں ہونے دیا، اور یہ کیسی کمبخت آئی ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ بادشاہ والا ہوتا ہے، بادشاہ نے اس کو پھانسی دے دی۔ جس نے شوہر کا راز نہیں رکھا، ہر پہلو سے روایت کو دیکھنا چاہیے، جس نے شوہر کا راز نہیں رکھا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، پھانسی دے دی گئی۔ بادشاہ نے ڈھونڈ کے پہلے والی کو بلایا، منت و سماجت کی کہ بیٹا تیری مہربانی، مجھے معاف کر دے۔ اب وہ بچی عورت جو تھی اس نے آگے کسی اور سے شادی کر لی تھی، شادی ہوئی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تم میرے محل میں رہا کرو، اس نے کہا میں تیرے محل میں تو نہیں رہوں گی، ہاں محل کے باہر اگر تیری ضد ہے تو میں باہر کٹیا یا کسی باغ کے اندر رہ لیتی ہوں۔ خیر وہ وہی رہنے لگی، وہ محل کے اندر ہی وقت گزرتا رہا، بادشاہ چینج ہوتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون بادشاہ بنا، حضرت موسیٰ والا فرعون جو ہے یہ بادشاہ بنا۔ جب یہ بادشاہ بنا نا تو اس بی بی کے مختلف ڈیوٹیاں لگتی رہتی تھی۔ ہوا یوں کہ اسی بی بی کی جس نے حضرت خضر علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی تھی نا، اسی بی بی کی ڈیوٹی یہ لگی کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگا کیا کرے گی، کنگا کرتی۔ اب یہ کنگا کرتی رہی۔ حضرت خضر کا کلمہ تو یہ پہلے ہی پڑھ چکی تھی، حضرت خضر کی تبلیغ کی وجہ سے محبت الہی تو پہلے دن میں تھی، لیکن یہ چھپا کے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یوں اس سے کنگھی گر گئی، کنگھی گری۔ جب کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ کیا کہا؟ اب اس کے نام جب منہ پہ آیا نا بسم اللہ، تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ کون ہے، اس کس کا نام لیا تو نے؟ اب جہاں تک چھپانا ضروری تھا چھپایا، اب جب مسئلہ بن گیا سامنے آ گیا، اس نے کہا یہ میرے رب کا نام ہے۔ اس نے کہا تیرا رب کوئی میرے باپ کے علاوہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا یہ بات میں اپنے باپا کو بتا دوں؟ اس نے کہا جس کو بتانی ہے بتا دے۔ اب وہ فرعون نے بلا لیا، ہاں بھائی میں نے سنا ہے کہ تو کسی اور رب کو مانتی ہے؟ اس نے کہا جی میں اور رب کو مانتی ہوں۔ اس نے کہا یہ دین چھوڑ دے، یہ مذہب چھوڑ دے، یہ جو تیرا عقیدہ ہے اس کو ختم کر دے اور مجھے رب مان لے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔
ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ بی بی بولے کیا کہتی ہے؟ حق والے رہیں گے حق پہ سدا، جیئیں گے مریں گے حق پہ سدا۔ حق والے رہیں گے حق پہ سدا، جیئیں گے مریں گے حق پہ سدا۔ اللہ کے مخلص بندوں کا ایمان نہ بدلا جائے گا۔ اچھا بادشاہ نے یہ سارا معاملہ ہو گیا، بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس طرح نہیں مانتی، اس کے بچوں کو لے کے آؤ۔ 3 بچے اس کے، انہوں نے سب سے بڑے بچے کو لایا اور ایک دیگ کے اندر جو تیل تھا اس کو گرم کیا، کہنے لگا بتا کہ تو اس رب کا نام چھوڑے گی یا نہیں، اپنے رب کا نام چھوڑے گی یا نہیں، میرا نام مجھے رب مانے گی یا نہیں، ورنہ میں تیرے بیٹے کو اٹھا کے دیگ میں پھینکوں۔ اس نے کہا بادشاہ جو تیرے سے ہوتا ہے تو کر لے۔ آنکھوں کے سامنے اللہ محفوظ فرمائے، اولاد بہت بڑی آزمائش، آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو اٹھا کے دیگ میں پھینک دیا، تڑپا پھڑکا بھن گیا، ہڈیاں اوپر آ گئی۔ اس نے کہا آپ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا، میں تیرے دوسرے بیٹے کو پھر پکڑوں۔ اب انہوں نے دوسرے بیٹے کو بھی پکڑ کے اسی تیل کے اندر پھینک دیا، وہ بھی جل گیا، ہڈیاں اس کی بھی اوپر آ گئی۔ اب انہوں نے اس بی بی کو لٹایا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اس آیت کے اندر اسی طرف اشارہ ہے، ایک تو حضرت آسیہ کی طرف ہے، دوسرا اس بی بی کی طرف، اس کو لٹایا، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی، اس کے پاؤں میں کیل ٹھونک دی، اور کیل ٹھونک کے کہتا ہے کہ تم مجھے رب مان لے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کے بیٹے کو پکڑا جو چند ماہ کا بچہ تھا، 2-4 ماہ کا بچہ جو کبھی بولا نہیں، اس کی چھاتی پہ لٹایا، کہنے لگا اب چھری کے ساتھ تیری چھاتی پہ ذبح کریں گے، چھوڑتی ہے نام کے نہیں؟ اس نے کہا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بالا گر اولا۔ جی انہوں نے بچہ نا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سینے پہ ذبح کر دیا، بچہ ذبح ہوا، بی بی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے سے پہلے بی بی سے پوچھتے ہیں آپ روایت کا اینڈ سنیں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہ جب ختم ہو گیا نا سارا سلسلہ تو انہوں نے پوچھا، فرعون نے کہا کہ تیرے دل کی کوئی آخری خواہش؟ اس بی بی نے کہا میرے دل کی آخری خواہش یہ ہے کہ میرے بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں اٹھا کے ایک ہی دیگ میں ڈال کے تو یہ دیگ میرے گھر کی جو کٹیا ہے نا اس کے اندر دفن کر دینا، بس میں اپنے بچوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہ سلسلہ ہوا، دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کیا گیا نا، دفن کر کے وقت گزرتا رہا، اب بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، معراج کی رات، کون سی رات؟ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ایک مقام پر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ایتھے ذرا اترو، ابن ماجہ شریف کی روایت، ایتھے ذرا اترے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، سرکار نے فرمایا جبریل خوشبو کیسی آ رہی؟ سبحان اللہ، خوشبو کیسی آ رہی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی کو کنگا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی لاشیں یاد ہے۔ سبحان اللہ، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے، محبوب قبر پہ ہے،
محبوب قبر پہ آ کے دعا کریں. وہ بی بی تو تر گئی نا, اس کا تو بیڑا پار ہو گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سیر کرنے نکلے, نبیوں کی امامت فرمانے نکلے, جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے نکلے, جب بڑے کسی کام کے لیے بندہ نکلتا ہے تو چھوٹے موٹے کام درمیان میں نہیں آتے. جب جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ یہاں رکیے, اور سرکار فرما رہے قبر سے خوشبو آ رہی ہے, ہزاروں سال بعد بھی جس نے دین پر استقامت اختیار کی, دین سے محبت کی, دین پر الفت اختیار کی, اور پھر اللہ تعالیٰ پر تقوی اختیار کیا, رب تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامے رکھا, پھر قبر سے خوشبوئیں بھی آتی ہیں اور قبر پہ انبیاء تشریف بھی لاتے ہیں. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, رسالہ یا رسول اللہ, حیدری یا علی. مجھے آج نا بخار بہت شدید تھا, تو کسی نے یہاں سے فون کیا, وہ یہاں سے کیا یا کہیں سے کیا, یہ تو انشاءاللہ بات کھل جائے گی. تو آپ کے پروگرام کو خراب کرنے کی نیت ہوگی, یہ کیا مسئلہ اس کا؟ اس نے کہا جی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو میں تو بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں پتر حالات تو میں نے واہ دینا تو پتہ بھی نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جنہوں نے حالات خراب کیے ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے پیر نے تربیت اس انداز سے کی ہے, ہمارے شیخ طریقت نے تربیت کا انداز ہی اپنایا ہے. ہمارے تو اپنے بھی مر جاتے ہیں, ہم دم بھی لوگوں کو تنگ نہیں کرتے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب کیا یہ کہ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ لبیک کہنا تو آمنہ کے لال کی ہر بات میں لبیک کہنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دھرنے کے لیے بلایا جائے تو آپ کو لبیک, اور نماز کے لیے بلایا جائے. سوری جی میں آنا پہ ذرا کپڑے میرے خراب نے, تو پتر کپڑے چینج کرنا جا کے. ہمارے ہاں معاملات یہ عجیب چل نکلے, ہم اونٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں, لڑائی کروا لو, دنگا فساد کروا لو, جہاں مرضی کروا لو, نماز کی بات ہے, بڑا ٹائم نہیں ہے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, آپ دکھائیے نا 40 سال تک, 40 سال میں جو انہوں نے محنت کی, اکیلے چلے تھے, 40 سال کے اندر 200 سے زائد ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عالم بلند کیا ہوا. سبحان اللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں لوگ, جگہ جگہ. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام, ہمیں یہی روایتیں سنا کے, یہی باتیں سنا کے ہمیں یہ الجھایا جاتا ہے کہ بس دنگا فساد ہی دین اسلام ہے. نا, نماز بھی پڑھنی ہے, والدین کا وہ احترام بھی کرنا ہے, کسی غریب کی خبر گیری بھی کرنی ہے, جناب کوئی بھوکا مر رہا ہے تو اس کو روٹی بھی کھلانی ہے. ہم نے سارے کام کرنے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن رب تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا, اے ابن آدم میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یہ اللہ فرمائے گا, صحیح مسلم کی روایت, میں بھوکا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. عرض کرے گا مولا کریم تو بھوکا, وانت رب العالمین, تو جہنم کو پالنے والا ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور پھر وہ بھوکا ہی سو گیا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میں وہی تھا. میں بیمار تھا, تو نے میری عادت نہیں کی. مولا کریم تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنایا, ہمیں ایک دوسرے کے لیے وسیلہ. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ, محبوب آپ کو اللہ بھی کافی ہے, اللہ کے نیک بندے آپ کے متبع مؤمنین بھی آپ کو کافی ہے. وگرنہ ہم نہ بھی کافی ہوں, ہم نہ بھی کوشش کریں, رب تعالیٰ تو محبوب کو بچانے والا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے, طریقہ کار دیا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیہ, آپ یوں کہہ لیں حضرت خضر علیہ السلام کی پہلی بیوی, ان کی قبر سے خوشبو, اور جب قتل کرنے لگے نا بچے کو تو اماں کی چیخ نکل گئی. اماں کی چیخ نکلی کہ میرے اس بچے کو تو چھوڑ دو. اتنی سی بات کہی نا تو بچہ ماں کی گود میں بول پڑا. تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بول کے کہنے لگا اماں تو صبر کر, یہ ایک دفعہ کی تکلیف ہے, پھر جنت ہی جنت. سبحان اللہ.
یہ تکلیفیں تھوڑے وقت کے لیے ہیں، ہم بہت لمبی زندگی گزارنے والے ہیں جنت کے اندر، بہت لمبی زندگی، اس کی تیاری کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر بندہ اس طرح ہی آتا ہے جس طرح سفر کرتے کرتے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اب سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے بندہ جھوپڑی تھوڑی بنا لیتا ہے، جب میں یہاں بیٹھ جاؤں یہی رہوں بس سے بھی یہی ہو جائے گا، پیچھے والا بھی چھوڑ دیا آگے والا بھی چھوڑ دیا، نہ ہمیں آخرت کے لیے سفر کر رہے ہیں، ہمیں آخرت کے لیے سفر کرنا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت میں سرکار نے فرمایا 4 بچے اپنی اماں کی گود میں بولے۔ کتنے بچے دی؟ بچے ان کے علاوہ بھی مل جاتے ہیں، اور بھی روایتیں ہیں، لیکن 4 بچے اس روایت میں 4 بچے اپنی اماں کی گود میں بولے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت جو اب سنانے لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، اماں بچے کو دودھ پلا رہی، اب دودھ پلاتے پلاتے تو قریب سے ایک شہزادہ گزرا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیویاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو نا تو گھر میں سونی سونی تصویریں لگاتی ہیں ایکٹروں کی تاکہ منڈا اندر لگا ہو جائے، پھر بعد چپیٹ دیا میرا عزت نہیں کرتا، نام ڈھونڈتے نا، نام بچے کا نام رکھنا ہو تو نام ڈھونڈتے ہیں، تو نام بھی ایسا ڈھونڈتے ہیں یا تو ڈرامے دیکھتے کہ نام یاد ہوئے ہوتے ہیں کہ بس میں نے یہ رکھنا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ پوری ہوا چلی ایان نام رکھتے ہیں، بولے کہ مانا تھی دوستو بھی مانا سی ٹھکا لیا جنہوں پوچھ کے نہ رکھا ہوں مانا نہیں پوچھ لو بھئی ایان نام رکھنا دی، پتہ نہیں اب میں نے 2 دن سے پوچھا یار کہ ڈرامے نے بدلے نہ ہے، ایک بندہ آیا جی وہ پرانے پاک میں سے ہم نے نام ڈھونڈا ہے، ٹھیک ہے سعیر نام، سعیر، میں کہ جنم دا نام ہے خدا دا خوف کر۔ ہمارے ہاں انداز ہی مختلف ہیں، تربیت کا طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اماں گود میں لے کے بیٹھی بچے کو تو قریب سے ایک شہزادہ گزرا اسے خوبصورت لباس پہنا ہوا، جب وہ قریب سے گزرنے لگا تو اماں نے کہا مولا کریم میرے بیٹے کو ایسا بنا دے۔ بیٹا کبھی نہیں بولا اور کبھی اماں بھی نہیں کہا، لیکن بیٹے نے دودھ چھوڑی کہا مولا کریم اندر گنا بنائی۔ اماں کی بکی اس جد کو بھی بولا ہی نہیں، آج کیسے بولا؟ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بی بی قریب سے گزری جسے لوگ چور نہیں کہتے تھے، لوگ چور کہہ کے پکارتے تھے، آج وہ بی بی قریب سے گزری تو اماں نے کہا مولا کریم میرے پتر کو ادھر گنا بنائی۔ بچہ دودھ چھوڑ کے کہنے لگا مولا کریم ادھر نہیں بنا لے۔ اب اماں تڑپ گئی، بیٹا معاملہ میں سمجھی نہیں، پہلی بات تو کبھی بولا نہیں، آج اگر بولا ہی ہے تو عجیب سی بات ہو گئی کہ ایک حسین و جمیل نوجوان دیکھ کر تو نے کہا اس طرح سے نہ بنا، اور ایک بی بی جس کو ساری دنیا چور کہتی ہے۔ یاد رکھنا توکل کرنے کا فائدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس بچے نے بول کے کہا اماں جو لڑکا وہ جو نوجوان گزرا تھا وہ واقعی ایک شہزادہ تھا اور وہ ظالم تھا، میں نے اس لیے پناہ مانگی مولا کریم اس جیسا نہ بنا۔ اور یہ جو بی بی ہے نا جس کو ساری دنیا چور کہتی ہے، جس کو ساری دنیا الزام لگاتی ہے، یہ کسی کا جواب نہیں دیتی، یہ چور نہیں ہے۔ جب بھی لوگ اس کو چور کہتے ہیں یہ کہتی حسبی اللہ، میرا اللہ ہی میرے واسطے کافی۔ تو جب آپ کا توکل یہ ہو جائے گا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے تو پھر گواہیاں ان بولے بھی دیں گے، جو کبھی نہیں بولے وہ بولیں گے، وہ گواہیاں دیں گے آپ کے حق میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جریج نامی آدمی، جریج تیسرا بچہ، جریج یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت ہے، بہت بڑا عالم تھا اور نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے، اماں نے آواز دی، اس نے یہ سوچا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو عبادت میں مصروف تھا، اماں کی بات نہیں سنی، پھر اس نے آواز دی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ آواز دی تو اماں کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ تیرا منہ کالا کرے، تو کسی طوائف کا منہ دیکھے، یہ بات کہہ دی۔ یاد رکھیے کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، کیا خبر آپ کے منہ سے نکلنے والی بات پوری ہو جائے، بعد میں آپ پچھتاتے پھریں کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کیا بول دیا۔ اب اماں کے منہ سے نکلا مولا کریم یہ جب تک کسی طوائف کا منہ نہ دیکھے تو اس کو موت نہ آئے۔ اب جریج بہت بڑا عبادت گزار، بہت زبردست گرجا بنا کے اس میں عبادت کرتا تھا، وقت گزرتا رہا، ایک عورت کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہوا، اس نے جناب جا کے اعلان کر دیا، بادشاہ کو بولا کہ میرا جو بچہ ہے یہ جریج کا ہے۔ اب جریج کا بچہ ہے،
شور مچ گیا. لوگوں نے آ کے, لوگوں کا تو مسئلہ ہی تماشا ہی ایسا ہے نا, لوگوں کو تو پتا سوری نہیں ہوتا بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے جنگل تو جلے گا, ان کو تو پتا سوری نہیں, فلانا بھی کافر, فلانا بھی کافر, فلانا بھی گستاخ, فلانا بھی گستاخ, فلانا بھی گستاخ, اور پانا پڑی وقتوں پڑی. اب لوگوں نے آ کے جناب گرجا اس کو توڑ دیا, وہ عبادت خانہ سارا مسمار کر دیا. اب جب مسمار کر دیا تو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. جریج نے کہا بچہ کون سا ہے جس کو میری طرف منسوب کرتے ہو, وہ بچہ کون سا ہے؟ نے کہا بچہ ہے. اس نے کہا اگر بچہ خود بول کے گواہی دے دے تو پھر بتا کر مان جاؤ. پھر نے کہا جی مان جائیں. جریج نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو بچہ کبھی بول ہی نہیں سکتا تھا, بالکل چھوٹا بچہ تھا. جریج نے کہا کہ اے بچے تو بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے, آج میری عزت پہ حرف آ رہا ہے, بتا کہ کس کا بیٹا ہے. تو بچہ ماں کی گود میں بولا کہ میں جریج کا نہیں, میں تو کسی سروائے کا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر اہتمام کروا دیتا ہے. بس دعا بھی لگی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی بھی کر دی. اور پھر جب اماں پہ تہمت لگی, اماں پہ تہمت لگی, تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مولا کریم میں کیا بتاؤں لوگوں کو جا کے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے تھوڑے بتانا ہے, تو نے بس چپ رہنا ہے, تیرا کام ہے چپ رہنا. تو آپ نے پوچھا مولا کریم پھر بتائے گا کون؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بچہ خود بتائے گا کہ یہ کون ہے. تو حضرت مریم لے کے جب گئی تو انہوں نے پوچھا یہ کون, کہاں سے لے کے آئی ہو, بچہ کیسے ہو گیا, تیرا شوہر تو ہے کوئی نہ. اس نے کہا کہ اس سے پوچھو, اشارہ کیا, نے کہا یہ کیسے بولے گا یہ بچہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کی گود میں بولے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے اور مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام اماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام بولے. اچھا یہ وہ بچے تھے جو ماں کی گود میں بولے. جہاں باقی ساری باتیں یہاں سے مل گئی, وہاں ایک بات کی ذہن میں رکھیے کہ اماں پریشان تھی تو سینے پہ ذبح ہونے والا بچہ بول پڑا. جریج پہ تہمت لگی تو بچہ بول پڑا. بی پی پہ تہمتیں لگتی تھی تو بچہ ماں کی گود میں بول پڑا. اماں پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے. ان سب کو معاملات تھے اپنے اپنے, مگر آمینہ کے لال پیدا ہوئے تو ہمارے لیے رو پڑے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی, کہتے ہیں جدو پیدا ہویا سہنانی, یہ اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حلیمہ سعدی کو جب بیٹا دے رہی ہے نا تو ساتھ میں فرما رہی جدو پیدا ہویا سہنانی امت دی خاطر رویا نی, پیدا ہویا سہنانی امت دی خاطر رویا نی, میں سن دی پیتا پڑھیا سو سر سجدے پاکے بسم اللہ. دیکھی لال ہے میرا روے نا انشاءاللہ کچھ بھی ہووے نا. دیکھی لال ہے میرا روے نا انشاءاللہ کچھ بھی ہووے نا. ان لوری نال سمامینی کبھی اس نو جگا کے بسم اللہ. اور یہی اعلان ہمارے لیے بھی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے غلام آپ کو کافی ہے, آپ کے غلام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کے غلام آپ سے محبت کریں گے, آپ سے عرفت کریں گے. اب نبی تو روتے رہے غاروں میں جا کے, اور امتی 5 وقت کی نماز بھی ادا نہ کر سکے, امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہ کر سکے, امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی نہ پڑھ سکے. آئیے اپنے دلوں کے دکھ دور کرنے کے لیے, دلوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کو یاد کیجئے اور اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیجئے. محبوب سے محبت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی بندہ میرے محبوب پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے میں 10 مرتبہ اس بندے پر درود بھیجتا ہوں. تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیے, نماز